Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. اور آگے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر حضرت مریم کھانا کھایا کرتی تھیں اور ابھی ان کی وفات ہو چکی ہے، یہ قانون حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیوں نہیں لاگو؟ مطلب حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، اب نہیں کھاتے کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ مربی صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، اب نہیں کھاتے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ چلیے میں پھر کہتا ہوں، ہم یہ پوچھ لیتے ہیں مرزا غلام قادیانی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ چلیے یہ پھر وہی کتاب ابھی میں نے اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی، اس کا پیج نمبر ہے 92، اور یہ میں آپ کو وہ آیت دکھا دوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں۔ یہ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نا۔ اچھا اب کیا ہے؟ اچھا تو مربی صاحب مرزا صاحب نے اسی روحانی خزائن جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 92 پر یہ لکھا ہے کہ پھر ایک تیسری دلیل یہ پیش کی ہے۔ اب سن لیجئے، تیسری دلیل مرزا صاحب پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانا یاکلان الطعام، یعنی وہ دونوں حضرت مسیح اور آپ کی والدہ صدیقہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ بھی کھانا کھانے کا غالباً ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا چلے دیکھتے ہیں کہ مرزا جی نے اس میں کوئی وفات کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، یا مرزا غلام قادیانی اس سے مراد کیا لیتے ہیں۔ تو چلے سنیے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کیوں کھانا کھاتا ہے اور کیوں کھانا کھانے کا محتاج ہے۔ اس میں اصل بھید یہ ہے، مربی جی بھید سن لیں، اس میں اصل کیا ہے کہ ہمیشہ انسان کے بدن میں سلسلہ تحلیل کا جاری رہتا ہے۔ اس کے آگے بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، آپ کو میں نے صفحہ نمبر بتا دیا، کتاب نمبر بتا دی، اب آپ یہ حوالہ خود پڑھ لیجئے گا۔ اچھا مربی صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ یعنی یہ کھانا کھایا کرتے تھے ماں بیٹا، اب نہیں کھاتی اس لیے لہٰذا فوت ہو گئے ہیں۔ اچھا میں اب کوئی کسی اور کی بات کروں گا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں مرزا غلام قادیانی کی بات کرتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی جب قادیان میں 1908 کو 26 مئی 1908 کو فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی فوت تو لاہور میں ہوئے، یعنی وہاں دفن ہو گئے جب، اب ان کی جو بڑی چہیتی بیگم تھی نصرت جہاں بیگم، جسے آپ اماں جان بھی کہتے ہیں، اور اب مجھے یہ بتائیے کہ اماں جان تو زندہ رہیں، مرزا صاحب فوت ہو گئے، پھر اماں جان، آپ کی اماں جان وہاں جو یہ قادیان کو چھوڑ کے پاکستان میں چناب نگر ابوا آ گئیں اور ایک لمبے عرصے تک زندہ رہیں، تو کیا مرزا صاحب اور یہ جو آپ کی اماں جان ہیں یہ اکٹھے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے ایک وقت میں، کہ علیحدہ علیحدہ کھایا کرتے تھے؟ یقیناً آپ کہیں کہ اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ تو اگر اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بعد میں مرزا صاحب فوت ہو گئے اور نصرت جہاں بیگم اکیلے کھانا کھاتی رہیں، تو اس سے یہ کیسے پتہ چلا کہ نصرت جہاں بیگم بھی فوت ہو گئی؟ یہی بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ زندہ تھے تو دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب جو مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ خدا ہوتے نعوذ باللہ تو پھر ان کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ماں بیٹے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کر لیا، اور بعد میں حضرت جو ان کی والدہ تھی حضرت مریم صدیقہ، ان کی وفات ہو گئی، تو اس سے یہ کیسے پتہ چلا کہ دونوں کی وفات ہو گئی ہے؟ اسی طرح مرزا قادیانی فوت ہو گئے، نصرت جہاں بیگم یہاں پاکستان میں آ گئی چناب نگر میں، اور وہ اکیلی بھی کھانا کھاتی رہی کیونکہ وہ اس دنیا میں موجود تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں پر موجود ہیں، وہاں اللہ ان کو کھلاتا ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو ہر انسان کی یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ اس کو اللہ نے رزق دینا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں کھاتے پیتے ہوں گے۔ چلیے ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے تو کون کھلاتا تھا ان کو؟ کون پلاتا تھا ان کو؟ اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کیا جب جنت میں تھے تو بشر نہیں تھے؟ بشر تھے نا، سمجھیے ہوں گے آپ میری بات کو۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی بیان کی ہے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. اب اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یعنی وہ دونوں حضرت مسیح اور آپ کی والدہ صدیقہ کھانا کھایا کرتے تھے. اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کیوں کھانا کھاتا ہے اور کیوں کھانا کھانے کا محتاج ہے. اس میں اصل بھید یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کے بدن میں سلسلہ تحلیل کا جاری رہتا ہے. یہ اب خود پڑھ لیجئے گا آگے. اس میں مرزا قادیانی نے وفات کا ذکر نہیں کیا بلکہ آخر میں ایک بات لکھ رہے ہیں, ذرا توجہ سے سنیے گا. کہتا ہے مرزا غلام قادیانی اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ان تمام حاجت مندوں سے بری نہیں تھے جو تمام انسانوں کو لگی ہوئی ہیں. یعنی وہ ایک بشر رسول تھے نا, تمام حاجات جو عام انسان کو ہوتی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تھیں. آگے مرزا غلام احمد قادیانی جی لکھتے ہیں, آپ کی برا نہ منا دیجیے, اکثر قادیانی برا مناتے ہیں اور پھر میری والدہ کو شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو چلیے سنیے. پھر یہ ایک عمدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ باوجود ان دردوں اور دکھوں کے خدا ہی تھے یا ابن اللہ تھے. اور درد ہم نے اس لیے کہا ہے کہ بھوک بھی ایک قسم کا درد ہے اور اگر زیادہ ہو جائے تو موت تک نوبت آتی ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جب ان کو بھوک لگتی تھی اور بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے, انسان کے دماغ میں بھی درد شروع ہو جاتی ہے, بدن میں درد ہوتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دکھوں سے خدا ہی تھے یا ابن اللہ تھے. یعنی یہ طنز کر رہے ہیں ان کو, ڈپٹی عبداللہ اتھم کو, کہ یہ ساری حاجات جو ہیں یہ ایک عام انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, خدا کے ساتھ یہ نہیں ہوتی. اگر یہ خدا ہوتے تو پھر ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ ان کے پیٹ میں درد ہوتی یا بھوک کی وجہ سے درد ہوتی. تو پھر آگے لکھا اور ہم نے اس لیے کہا کہ بھوک بھی ایک قسم کا درد ہے اور اگر زیادہ ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی مرزا قادیانی یہاں موت کا ذکر کر رہا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر نہیں کر رہا. اور مربی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اس لیے آپ نہیں کھاتے تو دونوں فوت ہو چکے ہیں. آپ نے لگتا ہے قرآن کریم نزدیک سے بھی آپ کے نہیں گزرا, آپ نے کبھی اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا. وہ بھلا کیوں؟ اگر آپ قرآن کریم دیکھتے, اگر آپ علماء کے بیانات سنتے, تفسیر پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا. قرآن کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. اگر صرف مرزا قادیانی کی یا مربیان کی باتوں پہ چلتے رہیں گے تو پھر یہ شرمندگی آپ کو اٹھانی پڑے گی. تو چلیے آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. ویڈیو کو کچھ بڑی ہو جائے گی, ناظرین برداشت کیجئے گا. اگر تفصیل سے جواب نہ دیا جائے تو ان قادیانیوں کی تسلی نہیں ہوتی. اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں اور جس میں عنصری رکھتے ہیں اور ابھی کھانا نہیں کھاتے تو قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 اور 8 سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم عنصری کے لیے کچھ قانون لاگو فرما دیے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تجھ سے پہلے ہم نے کبھی کسی کو نہیں بھیجا مگر مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے, بس اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے. ان دونوں آیات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے سب نبیوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ جسم دیا تھا جو کھانے پینے والا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی نبیوں میں شامل ہیں جن کو ایسا جسم نہیں دیا گیا کہ وہ کھائے بنا زندہ رہ سکے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا. یہ آپ کی باتیں بتا رہی ہیں. لگتا ہے آپ نے صرف احمدیہ پاکٹ بک کھولی ہے اور وہاں سے آپ نے وہ 2-4 باتیں لی, پڑھ کے سامنے پیش کر دی. ایسا نہ کیا کریں, قرآن پاک کھولا کریں, اس کو دیکھا کریں. ویسے تو آپ دعویٰ کرتے ہیں قرآن مجید کا کہ ہم سے قرآن مجید سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے, اور آپ کو چلیں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ نے تحقیق کٹا کی ہے, مگر کچھ معاملہ ایسا ہی لگتا ہے. تو اگر آپ نے قرآن پاک کھولا ہوتا, آپ نے کچھ اس کو پڑھا ہوتا, تو آپ کو پتہ چلتا کہ قرآن پاک کے اندر سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صحابہ کاف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ 309 سال اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی, وہ سو گئے اور بالکل کھائے پیے بغیر 309 سال وہ زندہ رہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی جسم ہی نہیں بنایا اللہ نے کہ جو کھائے بغیر زندہ رہے. اب بتائیے وہ کیسے 309 سال زندہ رہے؟ یہ تو صحابہ کاف ہے. انبیاء کی شان تو اس سے بھی زیادہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو اس سے بھی زیادہ ہے.
مگر کبھی چیک کیا ہو تو پتہ ہو نا، نہ آپ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہیں اور نہ ہی آپ اس سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ جب وہ بستی سے گزرے انہوں نے دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، بلکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 100 سال کے بعد ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اٹھایا. تو 100 سال تک وہ کھائے پیے بغیر رہے، جبکہ ان کا کھانا بھی وہاں پڑا تھا، ان کا جو گدھا تھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. پھر اللہ نے اپنے حکم سے اس کو دوبارہ زندہ کیا، گدھے کو بھی اس پہ ماس پوس سارا گوشت چڑھایا. تو مجھے بتائیں گے یہ 100 سال تک کیسے رہے کھائے پیے بغیر؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، کچھ عرصہ نہ کھائیے، پھر دیکھتے ہیں آپ کا بنے گا کیا. چلیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں.